آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آپ علماء کرام کے خلاف ہیں. ناٹ سر، میں نے جو کچھ سیکھا ہے اپنے علماء کرام کا، میں قیامت تک کے آخری بچے پیدا ہونے والے علماء کے احسان تلے دبے رہیں گے. علماء کے خلاف وہ لوگ کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو اس مسند پہ بٹھا کے کوئی روزی روٹی بنانا چاہ رہے ہوں گے، کوئی سیاست چمکانا چاہ رہے ہوں گے، وہ ایسی بات کریں گے. جو اپنے آپ کو علماء خود کہتے ہوں گے. میرے سارے کے سارے اساتذہ جو ہیں وہ دینی مدارس کے ہیں. میرے سارے اساتذہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرے سارے اساتذہ جو ہے نا وہ الگ الگ فرقوں میں آتے ہیں. تو جو بندہ بھی بریلویزم کو پروموٹ کرے گا تو دیوبندی اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو وہ کہے گا یہ علماء کے خلاف ہے. اب میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات کروں گا تو باقی سب پٹائیں گے، تو وہ کہیں گے یہ علماء کے خلاف، بریلوی کے ذات نہیں کہیں گے. اب میں زبیر علی زئی رحمۃ اللہ کی بات کروں گا تو باقی سب پٹائیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرے اساتذہ کی بات، جن سے میں ڈائریکٹ جن سے فیڈ لے رہا ہوں، فلسفہ سیکھ رہا ہوں ان سے. اب میں مولانا اسحاق کی بات کروں گا تو باقی سب پٹائیں گے. تو میں تو بات ہی علماء کی کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی پاکستان میں ایک سے زیادہ فرقے کی بات کرے گا، باقی سارے فرقے اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ تو صرف مختص کر کے میرے فرقے کو کیوں نہیں پروجیکٹ کر رہا. اس لیے آپ کو لگے گا یہ تاثر. ورنہ میں نے آج تک کسی گورے کی بات نہیں کی. میں کارپوریٹ ٹریننگ میں میرے کیلنڈر کے اوپر الحمدللہ ڈیٹس نہیں ملتی. میں کارپوریٹ ٹریننگ میں جو کتابیں پڑھاتا ہوں وہ مسلمانوں نے نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ مسلمان مینجمنٹ سائنسز میں نہیں گئے ہوئے. میں نے آج تک اپنے کیریئر میں یہ واحد میں کارپوریٹ کا بندہ ہوں جو مولویوں کو پروجیکٹ کرتا ہے. تو میرا تو باقاعدہ کیریئر ڈینٹ ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ذرا کارپوریٹ والے دین سے ذرا بیزار رہتے ہیں، تو وہ مولویوں کو نہیں آنے دیتے. تو میرا تو پاکستان میں بہت میجر کیریئر ڈینٹ ہوا ہے کہ یہ بہت مولوی اور مولویوں کو پروجیکٹ کرتا ہے. میں نے تو آج تک کسی گھوڑے کا نام نہیں لیا. آپ ایک ویڈیو دکھائیں جس میں میں نے کسی کہا ہوگا جی وہ ڈیل کارنیگی کو یا جان میکسویل کو یا اس کو فلاں کو سنا کرو لیڈرشپ. میں تو اللہ کے نبی سے کم بات نہیں کرتا ہوں. میرے سامنے صرف صحابہ ہیں، میرے سامنے علماء کرام ہیں. اب جن علماء کرام کی میں بات کرتا ہوں وہ اگر ایک سے زیادہ فرقے کے ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ بات برداشت نہیں ہوتی. آپ کس فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو فرقے کے خلاف آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فرقہ بنانا حرام ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور مت بنانا فرقے، تفریق نہ کرنا. تو میرا کام ہے سب کو اکٹھا کرنا. اس لیے میں نے جو نام لیے وہ بریلوی، دیوبندی، اشرف علی تھانوی صاحب کا سب سے زیادہ پروجیکشن الحمدللہ میرا کام ہے کیونکہ وہ بنتا ہے ان کا کرنا. 1400 سے زیادہ کتابیں لکھ کے پوری عمر دینے کے بعد اس بندے نے جو تدبیر کی ہے، جو تحقیق کی ہے، وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم ان کی کوئی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور غلطی کی ہوگی وہ ہمیں کوئی نبی تو نہیں مانتا کسی عالم کو، میرا نبی صرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، علماء کی غلطی کی وجہ سے ان کی سارے کے سارے ذخیرے کو، اتنے سارے خیر کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ نہج نہیں ہم نے بچوں میں ڈالنا. یا ایک عالم کی کسی ایک کتاب میں کوئی غلطی ملی ہے تو اس کا سارا کارپس آف ہز ورک کو ڈیلیٹ کر دیں. تو میں کسی ایک فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں سر. میں صرف ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. وہ جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. اگر وہ بات صحابہ سے پروو ہوتی ہے، میرے نبی کی سیرہ سنت سے پروو ہوتی ہے، تو پھر چاہے وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، I don't care. وہ میرے نہج کا ساتھی ہے، میرے فلسفے کا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک ساحل ادیم صاحب کی جو مکاتب فکر ہیں اوبیسلی بھی گراؤنڈ ریالٹی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے ایک ریالٹی ہے. تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہے، یہ ہمیں نا، یہی میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ غور سے سمجھے گا. یہ جب مائنڈ سیٹ صحابہ کے فوراً بعد تبع تابعین کے اندر تھا تو وہ اس کو خیر لیتے تھے. یہ اس طرح کی جو ہے نا فروعی مسائل یہ صحابہ کے بیچ میں بھی ہوتے تھے. اختلاف جو ہے نا وہ انسانی اقدار میں سے قدر ہے، یاد رکھیے گا. انسانیت کی پہچان ہے آپس میں اختلاف کرنا. ہم ایک دوسرے کی کاپیز بننے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک آئیڈینٹیفائر دیا. ہمارے اپنے مارکرز الگ الگ ہیں. میرا اور آپ کا، اور میرے آئیڈینٹیکل ٹوئن جڑواں بھائی کا بھی ٹریک الگ ہونا. اس کی سوچ اللہ نے منفرد دی. اس لیے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہوتا. اختلاف ایک گرد بیرک بنا کے حملے کر دینا، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرقہ بنانے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں دشمنیاں کریں اور ایک دوسرے کو نعوذ باللہ کفر کی بات کریں. تو میں یہ فرقہ واریت کی طرف اس لیے جاتا ہی نہیں. میرے IMS کی ایک موومنٹ ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہیں تو اہل سنت بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں،
اس میں کسی بھی قسم کا، کیونکہ ہمارا کام اس وقت اصلی دشمن سے لڑائی ہے. اس وقت یاد رکھیے گا ایک بہت بڑی طاقت 2 ارب مسلمانوں کو تابع کیے ہوئے، تو 2 ارب مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا اس طاقت کے فائدے میں جاتا ہے. اس لیے پاکستان میں اگر فرقے واقعی مسلمہ حقیقت ہو یا نہ ہو، امت مسلمہ کا اصل میں جو سب سے بڑی مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تابع ہوئے ہیں ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کے، ایک ایسی غیر اسلامی سوچ کے جدھر سے وہ پولیٹیکل سسٹم نافذ کیا گیا. اس کے خلاف لڑائی کرنی، اس کے لیے مجھے شیعہ بھی چاہیے، سنی بھی چاہیے، اس کے لیے اہل حدیث اسکالرشپ بھی چاہیے، تو دیوبندی بریلوی اسکالرشپ بھی چاہیے. ہر ایک سے ہم نے لینا ہے. کوئی آرٹلری کا کام کرے گا، کوئی انفینٹری کا کام کرے گا، کوئی آرمر کا کام کرے گا، کوئی ایویشن کا کام کرے گا. میں ان سب کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس اور کورس دیکھتا ہوں، اور ہر کور کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. بریلویوں نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکھائی ہے، اور باقی کے فرقوں نے نہیں سکھائی. اہل تشیع نے اہل بیعت کی جو محبت سکھائی ہے کسی نے نہیں سکھائی. دیوبندیوں نے جس طریقے سے عقیدے کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اہل حدیث جس طریقے سے ریسرچ سکھاتے ہیں، حدیث تک اور متن اور سند تک پہنچاتے ہیں، یہ کرٹیکل تھنکنگ کسی اور فرقے میں نہیں ہے. آپ اسٹرینتھ بھی تو دیکھیں نا سب، یہ اسٹرینتھ لینی پڑے گی. ہم نے بچوں کو آئی کیو بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو آئی کیو کم نہیں کرنا. دشمن غیر مسلم ہے، اور دشمن مجھے پتا ہے کن ایوانوں میں، یورپ کے اور امریکہ کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ شیعہ اور سنی دونوں ایک جتنے کارآمد ہیں، اگر سوچ صحیح ہے ان کی اور وہ دشمن کی پہچان کرتے ہیں تو